ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش رات تھی۔ یہ ذوالحج کے مہینے کی کوئی تاریک رات تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو مسلسل کئی دنوں سے آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی جو کہ ایک باپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دراصل پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے، اسی طرح انہیں بڑے کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کے چچا زاد سائرہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سائرہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سائرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس تھی، اور آپ نے اولاد کے لیے بہت سی التجائیں اور بہت سی دعائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ناز و پیار سے پالا، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچوں سے مل کر چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی گود میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ پر واضح وحی بھی آ گئی کہ آپ اپنی جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں۔ عین اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم تھا وہ پورا کرنا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دہلا کر تیار کرو اور خوشبو لگاؤ۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دہلا کر خوشبو لگائی اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہے۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا کہ تمہیں تمہارے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حجیوں کو حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو کہیں میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں سے پلے ہوئے خوبصورت اور سفید رنگ کے مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی۔
جو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان، ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو آج بھی یاد کرتے ہیں، جو بندگی کے اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔